السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور میں آج ہمارا ٹاپک ہے پروونشل گورنر یا صوبائی گورنر۔ بیسیکلی صوبے کی انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن صوبے کی انتظامیہ کا آئینی سربراہ گورنر ہوتا ہے۔ گورنر جو صوبائی حکومت ہے اس کے اندر مرکزی حکومت کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی پارلیمانی نظام میں صوبائی گورنر کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو مرکز میں صدر کی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ صدر کا انتخاب صوبائی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ مل کر کرتے ہیں، اور وہ انڈائریکٹ میتھڈ سے صدر منتخب ہوتا ہے، جبکہ گورنر کے انتخاب میں کسی قسم کا انتخاب یا الیکشن شامل نہیں ہوتا، بلکہ اس کو مرکزی حکومت نامزد کرتی ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق جو صوبائی گورنرز ہیں ان کو صدر نامزد کرتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند تھا۔ پھر جب 8ویں ترمیم کر کے صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن پیدا کیا گیا تو صدر اس سلسلے میں یعنی صوبائی گورنرز کو نامزد کرنے کے سلسلے میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند نہ رہا۔ لیکن جب 13ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا، 17ویں ترمیم اور 2002 کے جو لیگل فریم ورک آرڈر LFO تھے ان کے تحت دوبارہ سے صدر کے اختیارات بڑھ گئے، تو پھر سے جو گورنرز تھے ان کو نامزد کرنے کا مکمل اختیار صدر کے پاس آ گیا۔ اور 2010 کے بعد سے جب سے پاکستان میں پارلیمانی نظام کو دوبارہ سے بحال کیا گیا ہے، اب پھر وزیر اعظم کے مشورے سے صدر صوبوں کے گورنرز کو نامزد کرتا ہے۔ تو جب آپ گورنر کے اختیارات اور فرائض پڑھیں گے تو کسی حد تک یہ مرکزی سطح کے اختیارات و فرائض سے متاثر ہوتا ہے، خاص طور پر پاکستان کے سسٹم میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اصل میں جب مرکزی سطح پر آئین کو تھوڑا بدلنے کی کوشش کی گئی اور پارلیمانی نظام کو نیم پارلیمانی یا نیم صدارتی بنایا گیا، تو مرکزی سطح پر جیسے ہی صدر کی حیثیت میں تبدیلی آتی ہے تو یہاں صوبائی سطح پر گورنر کی حیثیت پہ بھی تبدیلی آتی ہے۔ وہ صدر کی طرح مکمل طور پر با اختیار تو نہیں ہو جاتا، یا کافی حد تک جیسے مرکزی سطح پر اختیارات کا مالک صدر ہو گیا تھا، بلکہ 1973 کے آئین میں جب ترامیم کی گئیں ایسا نہیں تھا کہ صوبائی سطح پر گورنر کو بھی وہی سب اختیارات تھے، لیکن مرکزی حکومت سے وقتاً فوقتاً جو اختیارات دیتی تھی یا فرائض سونپتی تھی اس کی وجہ سے اس کے اختیارات اور اس کی عملی حیثیت میں کافی فرق پڑ گیا۔ اور اب دوبارہ سے جو صوبائی گورنرز ہیں ان کے اختیارات بالکل برائے نام ہیں۔ گورنر کا تقرر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ یہ صدر کرتا ہے، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے، اور اس کے لیے شرائط یہ ہیں کہ وہ قومی اسمبلی کی رکنیت حاصل کرنے کا اہل ہو، اس کی عمر کم از کم 35 سال ہو، وہ کسی بھی سرکاری یا نیم سرکاری عہدے پر فائز نہ ہو جہاں سے اسے آلریڈی حکومت پاکستان سے تنخواہ ملتی ہو۔ اس کے علاوہ اس کے اوپر پابندیاں بھی ہوتی ہیں کہ وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد کسی دوسرے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا، گورنر کسی بھی صوبائی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا، اور دستور کی 5ویں ترمیم کی روح سے کسی ایسے شخص کو اس کے اپنے صوبے میں تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ اس دستوری شک پر عمل پہلے عام انتخاب کے بعد ہوگا۔ اس شک کا مقصد گورنر کی غیر جانبداری اور عدم وابستگی کو یقینی بنانا تھا، لیکن 1973 سے لے کر اب تک اس شک پر عمل نہیں ہو سکا۔ گورنر کا حلف: جب بھی کوئی گورنر اپنے عہدہ سنبھالتا ہے تو وہ صوبائی ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے اس کے سامنے اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، اور گورنر کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے۔ گورنر کی میعاد اور معزولی: جو گورنر ہے اس کے عہدے کی نہ تو کوئی میعاد ہے، وہ اس کو اپنے عہدے کا چارج صدر کے حکم کے تحت سنبھالتا ہے، اور جب تک مرکزی حکومت کسی بھی صوبائی گورنر کی کارکردگی سے مطمئن رہتی ہے وہ اپنے عہدے پر فائز رہتا ہے۔ اور گورنر کو ہٹانا وزیر اعظم کے لیے بہت معمولی بات ہے، اس کے لیے اسے کسی پارلیمنٹ، صوبائی اسمبلی یا کسی ادارے سے منظوری لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ مکمل طور پر مرکزی حکومت کی
وجہ سے نامزد ہوا ہوتا ہے اور مرکزی حکومت کا ہی نمائندہ سمجھا جاتا ہے، اس سے اس کو ہٹایا بھی بہت آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے اس کے عہدے سے برخاست کر سکتا ہے۔ اور جو صدر ہے، جب ترامیم کے ذریعے صدر کے اختیارات بڑھائے گئے تھے تو صدر ایسا کرتا تھا، لیکن اب بھی صدر کرتا ہے، لیکن وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے، یا وزیر اعظم کے مشورے پر صدر کسی بھی صوبے کے گورنر کو معزول کر سکتا ہے۔ جب گورنر پاکستان سے باہر ہو یا کسی وجہ سے اپنے فرائض سر انجام نہ دے سکتا ہو تو کسی دوسرے فرد کو عارضی طور پر قائم مقام گورنر کی ذمہ داریاں سونپ دی جاتی ہیں۔ گورنر کا آئینی مقام آلریڈی آپ کو میں تھوڑا بتا چکی ہوں کہ جب 8ویں ترمیم کی گئی اور 17ویں ترمیم کی گئی، 2 دفعہ ان میں جو 2 ترامیم ہوئی ان کے تحت صدر کے اختیارات بڑھنے سے صوبائی سطح پر جو گورنر تھا اس کے اختیارات میں بھی کافی تبدیلیاں دیکھنے میں آئیں، لیکن اوورآل گورنر ایک آئینی ادارہ ہے، ایک آئینی سربراہ ہے جس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ صوبائی حکومت یا صوبائی وزراء کی ناکامی یا ان کی کارکردگی پر تنقید کی جا سکتی ہے، اس سلسلے میں گورنر کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا، نہ اسے کسی عدالت میں بلایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ وہ عام طور پر صرف مرکزی صوبائی جو اسمبلیاں ہیں ان کے بنائے ہوئے قوانین کو صرف حتمی منظوری دیتا ہے، لیکن یہ منظوری بالکل رسمی نوعیت کی ہے، اصل اختیارات کا مالک وہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صوبائی جو گورنرز ہیں ان کو کچھ مراد بھی حاصل ہوتی ہیں، ان کو آمد و رفت کی اور رہائشی مفت سہولتیں فراہم ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو ایک معقول تنخواہ اور الاؤنسز دیے جاتے ہیں، اس کو اپنا سیکریٹریٹ ہوتا ہے اور اسے قانونی تحفظ حاصل ہوتا ہے اور اس کے خلاف کسی عدالت میں کوئی کارروائی نہیں کی جا سکتی، نہ اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کے پاس حقیقی حکومت کے اختیارات ہی نہیں ہوتے۔ صوبائی جو گورنر ہے اس کے اختیارات بیسیکلی 1973 کے آئین کے مطابق بالکل رسمی نوعیت کے تھے اور وہ مکمل طور پر وزیر اعلیٰ کے مشورے کا پابند تھا، لیکن جب آئین میں ترامیم ہوئی تو کچھ امور جو تھے وہ صوبائی گورنرز کو بھی ان کے اختیارات میں اضافہ کر کے، جیسے کہ وہ ایسی کابینہ کو برطرف کرنے کا اختیار رکھتا تھا جو اسمبلی کا اعتماد کھو چکی ہو، وہ نئے انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر سکتا تھا اور 90 دن کے اندر انتخابات کروا سکتا تھا، اور ایسے کام کرنا جو وقتاً فوقتاً وفاقی حکومت صوبائی گورنر کو دیتی ہے۔ اور یہ جو کام ہے، یہ جو پوائنٹ ہے، اس وجہ سے صوبائی گورنر کی حیثیت میں بھی تبدیلی آتی ہے اور اس کے اختیارات میں بھی۔ 1973 کے آئین کے تحت جو گورنر کو اختیارات حاصل ہیں ان میں سب سے پہلے انتظامی اختیارات آتے ہیں۔ بیسیکلی انتظامیہ کا سربراہ 1973 کے آئین کے مطابق انتظامیہ کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہے جو صوبے کی حکومت کا نظام سنبھالتا ہے اور انتظامی شعبے کی مکمل نگرانی کرتا ہے، لیکن جتنے بھی انتظامیہ کے کام ہیں وہ گورنر کے نام سے ہوتے ہیں اور یہ صرف گورنر کی آئینی حیثیت ہے، اصل اختیارات وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور اس کی اپنی کابینہ استعمال کرتی ہے۔ اور جو 8ویں اور 17ویں ترمیم کے تحت گورنر کے اختیارات بڑھائے گئے تھے تو کئی معاملات میں جو گورنر تھا اس کی صرف رسمی منظوری نہیں بلکہ حتمی منظوری گورنر کی رکھی گئی۔ اس طرح گورنر کے اختیارات کافی بڑھا دیے گئے، جس میں وزیر اعلیٰ کا چناؤ بھی تھا اور وزیر اعلیٰ کو اس کے عہدے سے برخاست کرنا بھی تھا، یعنی گورنر کے پاس یہ اختیارات تک تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ کو جب دیکھے کہ اس کو اسمبلی کا اعتماد حاصل نہیں رہا تو وہ اس کو اس کے عہدے سے برطرف کر سکتا تھا۔ لیکن اوورآل اب پاکستان میں 2010 کے بعد سے گورنر کی حیثیت بالکل برائے نام ہے اور وہ کسی قسم کے حکومتی یا انتظامی اختیارات میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ حتمی منظوری وہی دیتا ہے، لیکن یہ منظوری صرف رسمی نوعیت کی ہے۔ جو گورنر نظام ہے، یہ ہمارا گورنرز کا نظام امریکہ کے گورنر سسٹم سے بالکل مختلف ہے۔ وہاں کے گورنرز کافی حد تک پاورفل ہیں اور اپنے اپنے صوبوں یا جن کو وہ ریاستیں کہتے ہیں ان ریاستوں میں بہت حد تک وہ پاورفل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ آتا ہے ہنگامی اختیارات۔ کسی بھی ملک میں
چاہے وہ پارلیمانی ہے یا صدارتی ہے۔ صدارتی نظام میں تو ایسا ہوتا ہے کہ گورنرز کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، پارلیمانی نظام میں گورنرز کے پاس اختیارات عام حالات میں بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ لیکن ملک میں پارلیمانی نظام ہو تب بھی اگر کسی صوبے میں ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور کسی صوبے کا نظم و نسق بہت خراب ہو جائے تو اسمبلیوں کو برخاست کر دیا جاتا ہے اور صدر ہنگامی حالات کا اعلان کر کے صوبائی انتظامیہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے یا پھر گورنر کو حکم دیتا ہے کہ وہ تمام شعبے خود سنبھال لیں۔ ایسی صورت میں صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ آلریڈی معطل ہو چکے ہوتے ہیں، تو صوبے میں ایک جو گورنر ہے اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے اور اس حکومت کو گورنر راج کہتے ہیں۔ اس صورت میں گورنر جو ہے وہ صرف علامتی سربراہ نہیں رہتا یا آئینی سربراہ نہیں رہتا، بلکہ اس کے پاس حکومت کے سارے اختیارات آ جاتے ہیں اور اس صوبے کے اندر حالات کو معمول پر آنے تک وہ تمام امور کی خود دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہنگامی حالت چند ماہ کے اندر اندر ختم کرنا پڑتی ہے۔ 2 ماہ گزرنے کے بعد مرکزی حکومت صوبائی جو بندوبست ہے اس کو بحال کر دیتی ہے یا زیادہ سے زیادہ اس میں مزید 2 ماہ توسیع کا فیصلہ کرتی ہے اور صوبے کے حالات یا صوبے کا امن و امان کی کنڈیشن کو بہتر ہوتے ہی گورنر راج کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی جو گورنر ہے اس کے پاس تقرراتی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ بیسیکلی یہ اختیارات وزیر اعلیٰ استعمال کرتا ہے اور اس میں وہ گورنر وزیر اعلیٰ کے مشورے کا پابند ہوتا ہے۔ جن اہم سیاسی اور عدالتی عہدیداروں کا چناؤ وزیر اعلیٰ کرتا ہے ان میں صوبائی پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین اور ارکان، صوبائی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور ججز کا تقرر، ایڈوکیٹ جنرل کا تقرر اور صوبائی سطح کے اعلیٰ درجے کے سرکاری ملازمین کا تقرر، اور یہ سب کے سب وزیر اعلیٰ کی سفارشات پر اور اس کی منظوری سے، اس کے مشورے سے گورنر کرتا ہے۔ یعنی اوورآل یہ اختیار وزیر اعلیٰ کا ہوتا ہے، لیکن اس میں جو ایک حتمی اختیار یا آپ کہہ لیں رسمی اختیار گورنر کا ہوتا ہے۔ گورنر کے نام سے یہ تمام اختیارات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قانون سازی کے اختیارات ہوتے ہیں۔ قانون سازی سے ریلیٹڈ گورنر کو کچھ اختیارات حاصل ہوتے ہیں، یعنی گورنر کے نام سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے اور ملتوی کرتا ہے۔ اجلاس کے مقام اور دن کا تعین بھی گورنر کی طرف سے ہوتا ہے۔ گورنر چاہے تو وہ اپنی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر سکتا ہے، اس کے ساتھ خود سے خطاب کر سکتا ہے اور کوئی خاص بات کہنی ہو تو خصوصی اجلاس بھی بلا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر چاہے تو اسمبلی کو پیغام بھی بھیج سکتا ہے۔ اور پاکستان میں 13ویں ترمیم 1985 کی جو 8ویں ترمیم تھی اور 17ویں ترمیم کے تحت گورنر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کو یا وزیر اعلیٰ کو برطرف کر سکتا تھا۔ اور 2010 کے بعد سے مکمل پارلیمانی نظام رائج ہوا تو گورنر کا یہ اختیار تو نہیں رہا، لیکن یہ اختیار وزیر اعظم گورنر کو دیتا ہے کہ وہ وزیر اعظم اگر گورنر کو مشورہ دے، صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر گورنر کو یہ مشورہ دے کہ اسمبلی کو توڑ دیا جائے تو گورنر اسمبلی کو توڑ دیتا ہے، اور اگر گورنر ایسا نہ کرے تو 48 گھنٹوں کے بعد اسمبلی خود بخود ٹوٹی ہوئی تصور ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گورنر صوبائی سربراہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی صوبائی اسمبلی قوانین بناتی ہے ان کی آخری توثیق گورنر کرتا ہے، اور جب کوئی مسودہ گورنر کے پاس آتا ہے تو گورنر اس کے اوپر عام طور پر عام حالات میں دستخط کر دیتا ہے۔ گورنر اگر 30 دن کے اندر اندر اپنی حتمی منظوری نہ دے تو وہ دوبارہ اسمبلی کے پاس غور کرنے کے لیے بھیج سکتا ہے، اور اگر اسمبلی دوبارہ اپنے فیصلے پر قائم رہے اور دوبارہ اس کو پاس کر دے تو گورنر کو توثیق کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 7 دن کے اندر اندر اپنی منظوری دے دے۔ اس کے علاوہ صدر کے پاس گورنر کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے، صوبائی گورنر کے پاس، کہ وہ آرڈیننس کو نافذ کر سکتا ہے۔ آرڈیننس بیسیکلی سربراہ ریاست کی طرف سے یا سربراہ حکومت کی طرف سے جاری کردہ قانون ہوتا ہے، جس کی قانونی حیثیت چند ماہ تک ہوتی ہے، جو کہ 4 ماہ سے 6 ماہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر اس دوران صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو تو اس کو پاس کر کے قانون بنا سکتے ہیں یا
کالعدم قرار دے سکتی ہے، اور اگر صوبائی اسمبلی کا اجلاس مقرر نہ ہو تو اپنا وقت گزار کے وہ آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ تو آرڈیننس کا نفاذ بھی گورنر کے اختیارات میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ جو مالیاتی اختیارات ہیں وہ بھی گورنر کے پاس ہوتے ہیں۔ صوبائی گورنر کے پاس مالیاتی اختیار یہ ہوتا ہے کہ صوبائی اسمبلی میں جو بجٹ پیش ہوتا ہے وہ صوبائی گورنر کے نام سے ہوتا ہے، اور بجٹ کو وزیر خزانہ جب ایوان میں متعارف کرواتا ہے تو گورنر کی طرف سے ہی کرواتا ہے، کیونکہ گورنر صوبے کا آئینی سربراہ سمجھا جاتا ہے، اور آخری جو اس کے اوپر بجٹ کے اوپر دستخط ہیں وہ بھی گورنر ہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنر کے پاس ایک اور اختیار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے فرائض اور اختیارات میں شامل ہے کہ وہ مرکز کی نمائندگی کرتا ہے۔ تمام پاکستان کے 1973 کے آئین کے تحت جتنے بھی پاکستان کے صوبوں میں صوبائی حکومتیں قائم ہیں، وہاں پر جو گورنرز ہیں وہ مرکزی حکومت تعینات کرتی ہے، اور وہ مرکزی حکومت کے نمائندہ سمجھے جاتے ہیں۔ صوبے اور مرکز کے درمیان گورنرز ایک رابطے کا کام دیتے ہیں، صوبائی ضروریات سے مرکز کو مطلع کرتے ہیں، اور صوبے کی اگر معاشی حالت خراب ہو جائے تو مرکز سے خاص طور پر رابطہ کر کے امداد دی جاتی ہے اور ہدایات وصول کی جاتی ہیں تاکہ صوبے کی حالت کو بہتر کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ جو صوبے کے اندر صدر کی پالیسیاں ہیں یا مرکزی حکومت کی پالیسیوں کو صحیح طور پر ان پر عمل درآمد کرنے کے لیے یہ ان کا صدر کا اور مرکزی حکومت کا معاون سمجھا جاتا ہے، اور ہر معاملے میں یہ مرکز کی نمائندگی کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہمارے صوبے کے گورنر کے اختیارات کمپلیٹ ہوتے ہیں۔